حضرت یالا بن مرہ کی ایک کہانی سنیے۔ فرماتے غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دوں۔ میں کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی سو گئے، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکوں۔ حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تعجب نہیں کیا، اچھا کیسے ہوا، کیسے آیا، کتنا وقت لگا، کتنی دیر ہوئی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یالا بن مرہ یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، اللہ نے اس کو اذن دے دیا تھا، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک اعرابی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں، حضور کے عشق میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ پوری کائنات حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے۔ درخت ہوں، پتھر ہوں، اشجار ہوں، وہ اونٹنی جس پہ حضور سوار ہوتے تھے، غدبہ نامی اونٹنی، آپ تعریف پڑھیں حضور کے وصال کے بعد وہ چارہ نہیں کھاتی تھی، چارہ چھوڑ دیا تھا، رو رو کے نابینا ہو گئی وہ اونٹنی، اور صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، اس نے رو رو کے جان دے دی۔ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی، محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا، نہریں کھودی، تکلیفیں سہی، اذیتوں سے گزرے، سولیوں پہ چڑھ گئے، لیکن آپ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے لب پھینکا ہو اور محب نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیا ہو۔ محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس جب گیا تو اس نے قریش مکہ کو جا کے کہا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، واللہ اصحاب محمد کو جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ آج تک کسی بادشاہ کی بھی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اور جو ان کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیتے، وہ ان کا خون کیسے گرنے دیں گے۔ تو جنگ کا ارادہ ترک کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے، قریش کے ساتھ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے دلوں پر ایک رعب بیٹھ گیا تھا۔ جب امت نبی کی تعظیم اور تکریم بجا لاتی ہے تو بتائیے کہ پھر اس امت کو تسخیر کیا جا سکتا ہے؟ وہ ناقابل تسخیر۔ جب امت اپنے نبی کی تعظیم نہ کر سکے تو پھر اس کو جس طرح چاہو جو ہے وہ مسخر کر لو، وہ ایک بوسہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین ہے کیا، تو ایک تو ہے کہ اس عنوان سے ایک الگ گفتگو کی جائے کہ دین کیا ہے، لیکن دو لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں تو مجھے اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔